آپ ایک پارٹی کو 60 دن دیتے ہو الیکشن کرانے کے لیے, دوسرے کا فیصلہ ریزرو رکھتے ہو. جب 20 دن رہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب آپ کراؤ, اور اب وہ فیصلہ دیں گے کہ بلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی پارٹی بڑی پارٹی کا کل کہیں تیر نہیں ہوگا یا شیر نہیں ہوگا, وہ الیکشن ہوگا. اگر شیر کا سمبل نہ ہو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف بلہ ہی محترم ہے ایز اے سمبل دوسری جماعتوں کا جو سمبل ہے وہ اگر آپ اس سے لے لیں گے تو اس کی شناخت لے رہے ہیں, اور اگر شناخت لے رہے ہیں تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. یہ لندن پلان, لندن ایگریمنٹ کا حصہ تھا. لندن ایگریمنٹ انفولڈ ہو رہی ہے. لندن ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ نواز شریف کو اس کے مطلب کی پچ ملنی ہے. جس کو اس نے کہنا ہے کہ گرفتار کر لو, اس نے گرفتار ہو جانا ہے. اس کی ڈیٹ آف الیکشن اس کی مرضی کی ہوگی, الیکشن کمیشن اس کی مرضی کا ہوگا. اب الیکشن کمیشن پہ کمشنر پہ اعتراض اٹھا دیا ہے 4-5 بار ایسوسیشن نے, ایک ہی قسم کا مضمون لکھا ہوا ہے. ہم بار ایسوسیشن کے میں کافی اہم عہدیدار رہے ہیں, لیکن اس طرح کی ہم نے کبھی نہیں سنی کہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی گروپ اس کو چلا رہا ہے. اور وہ گروپ کون سا ہے؟ جو اعظم نذیر تارڑ کا گروپ. تو یہ نواز شریف کا ہاتھ چھپتا بھی نہیں ہے. یہ سر, اس میں جو ایک عدلیہ کی سائیڈ کا پورشن تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف کو بری کیا گیا ہے, ایک سپیڈی ٹرائل, اور دوسری طرف عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ تھا وہ ابھی آدھی اپیلیں یہاں پہ تھیں, ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا, اس میں جیل ہو گئی, نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. تو 2023 کے جو مجموعی فیصلے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اسے آپ کس قانون کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں؟ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی امتیازی فیصلے. آپ ایک پارٹی کو 60 دن دیتے ہو الیکشن کرانے کے لیے, دوسرے کا فیصلہ ریزرو رکھتے ہو. جب 20 دن رہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب آپ کراؤ, اور اب وہ فیصلہ دیں گے کہ بلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی پارٹی بڑی پارٹی کا کل کہیں تیر نہیں ہوگا یا شیر نہیں ہوگا, وہ الیکشن ہوگا. اگر شیر کا سمبل نہ ہو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف بلہ ہی محترم ہے ایز اے سمبل دوسری جماعتوں کا جو سمبل ہے وہ اگر آپ اس سے لے لیں گے تو اس کی شناخت لے رہے ہیں, اور اگر شناخت لے رہے ہیں تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, یہ ڈگنیٹی آف مین کے خلاف ہے. آپ 50 کروڑ کے 50 کروڑ 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام کے یہ بنیادی رائٹ لے رہے ہیں. بہت امتیازی سلوک کیا. اس میں ایک درخواست دی ہے پی ٹی آئی نے, جو امتیاز کس قسم کا, وہ ساری لسٹ دی ہے. ان صاحب کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, سننا ہی نہیں چاہیے. تھینک یو. سے گزارش ہے کہ جب ہماری طرف سے کوئی خاموشی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اپلیکیشن لیٹر دیا ہے, اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ہمیں 15 تاریخ کو جلسہ کرنے دیا جائے لاہور میں. وہ ابھی تک جس شہر میں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں 144 لگ جاتی ہے. کرک میں ہمارے لوگ جلسہ کرنے کے لیے نکلے, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی رینجرز اور پولیس کی طرف سے. مردان میں جس نے اپنے گھر کے اندر کارنر میٹنگ کی اس کا خلاف مقدمہ کر دیا گیا. سوات میں جنہوں نے کارنر میٹنگ کی گھر کی 4 دیواری کے اندر, ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا. ہمارے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, فیلڈ ہی نہیں مل رہا. سانس لینے کی اجازت نہیں ہے, زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے. اور جو طریقہ کار ہے یہ ملک کے لیے کسی صورت سوٹیبل نہیں ہے. سیاسی عدم استحکام ملک کی سلامتی, ملک کی بقا کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور اس میں جو ہماری نیشنل سیکورٹی ہے وہ بھی ایٹ سٹیک آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو معاشی تباہی کی دلدل میں پھنسا دیا ہے پی ڈی ایم کے فاشسٹ جماعتوں نے, اس سے نکلنے کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں, اور ہر ایک کو موقع ملے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری کرے. اور ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے تمام ادارے یکجا ہو گئے ہیں, تمام وسائل اس کے استعمال ہو رہے ہیں,
جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کتنی پھیل رہی ہے، بدامنی پھیل رہی ہے، کیونکہ اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ انتخابات وقت پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ وقت تو ہے 90 ڈیز کا، 6 نومبر سے پہلے پریزیڈنٹ نے جو پروپوز کیا تھا، لیکن وقت پہ تو نہیں ہو رہے۔ اب بے وقتی ہو جائیں تب بھی ممکن ہے تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہو۔ میں مطالبہ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ فوری طور پر اس جو 90 ڈیز کے الیکشن کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کو لگایا جائے اور اس کو فیصلہ دیا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ماضی قریب میں بھی 2 فیصلے سپریم کورٹ نے دیے جس میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشن کو ایک لحاظ سے بریچ کیا ہے، اور اسی طرح گورنرز نے بھی کے پی کے نے اس کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج جو ہم سفر کر رہی ہے پوری قوم، ہم اور پوری عوام، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ آج آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ 1/3 مسائل اسی دن حل ہو جائیں گے آپ کے جس دن آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی ان مسائل سے نکال سکتی ہے۔ شاہین صاحب ایک چیز بتا دیجیے گا کہ اڈیالہ جیل میں جو ان سے سماعت ہو رہی ہے، مسلسل ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرائل کو روکا جائے کیونکہ ایک فیصلہ بھی جو ہائی کورٹ میں محفوظ ہے اس حوالے سے۔ تو دوسری جانب یہ بھی بتا دیں کہ کیا عمران خان کی مشاورت سے ان کی جیل منتقلی کا فیصلہ کیا گیا تھا، یا جو درخواست دائر کی تھی وہ بغیر کسی مشاورت کی تھی؟ دیکھیں یہ والی بات تو میرے نالج میں نہیں ہے۔